MYDF میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم. لبیک اللہم لبیک. اچھا، ایک اور سوال یہ تھا کہ اکثر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ ایام الحج میں ان کے ایام المخصوصات جو ہوتی ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیسے وہ اپنے فرائض کو کمپلیٹ کریں گی؟ اس کے بارے میں یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو کہ اگر حج کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ اللہ نے مسائل رکھے ہیں، اگر ایام مخصوصہ جس کو ہم حیض بولتے ہیں اگر یہ آ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ باقی حاجیوں کے ساتھ وہ سارے کام اور حج کے یعنی منا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ قیام کرنا، جمرات کنکریاں مارنا، وہ سارے کام کرے گی. صرف دو چیزیں، ایک نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز تو ویسے بھی حج میں نہ بھی ہو تو بھی اگر ایام مخصوص آ جاتی تو وہ نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، اور معاف ہے، نماز پرمنٹ کو معاف ہے. دوسری صورت وہ طواف زیارت، طواف نہیں کر سکتی کیونکہ طواف مسجد حرام میں کرے گی اور ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں ہو سکتا، جنابت کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ مسجد بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، سب سے مقدس جگہ ہے، تو صرف طواف زیارت نہیں کر سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی. باقی حج کے سارے کام وہ ایز اٹ از کرے گی جیسا کہ ایک پاکی کے حالت میں یا ایک عام نارمل حاجی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ حج طواف زیارت جو ہے وہ حج میں فرض ہے، اس کا ایک اہم رکن ہے، اب اس کے بغیر بھی وہ اس کا حج کمپلیٹ نہیں تو وہ کیا کرے گی؟ تو حکم یہ ہے کہ باقی سارے کام کر لے، صرف طواف زیارت چھوڑ دے. جب اگر وہ مکہ میں رہتی ہے اور اس کے پاس ٹکٹ پہ ٹائم ہے یا وہ یہاں کی مقامی سعودی عرب کی رہائشی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کسی بھی وقت بعد میں جا سکتی ہوں، تو پھر وہ وہاں پر ٹھہر جائے. جب پاکی کے ایام آ جائے تو پھر وہ طواف زیارت کر لے. بعد میں اگرچہ وہ 11-12 کے دن گزر چکے ہوں، 10-11-12 کے دن جس میں طواف زیارت ہم کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایام گزر کسی بھی وقت جب وہ پاک ہو جائے وہ آ کے طواف کر لے تو اس کا طواف زیارت شمار ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں جی اور ان کی فلائٹیں حج کے فوراً بعد ہی ہوتی ہیں، ہاں، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں آج کل کی ایک بہترین شارٹ کٹ جس کو اگر میں بتاؤں کہ چونکہ آج کل ایسی میڈیسن آ چکی ہے کہ اگر اس عورت کی ظاہری صحت کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر وہ ٹیبلٹ یا وہ میڈیسن یوز کر لے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی دوسرا نقصان بھی نہ ہو تو پھر وہ اپنے جو ایام مخصوصہ اس کو جو حیض آتے ہیں تو وہ رک سکتا ہے اور وہ اپنا طواف زیارت کر سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر جنابت کی حالت میں طواف زیارت کر لے، جنابت کی حالت میں طواف زیارت کر لے. اب طواف زیارت تو ہو جائے گا لیکن جنابت کی حالت میں فرض رکن ادا کرنا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بدنہ لازم آئے گا، یعنی 7 حصوں والی قربانی کرنا، گائے کرنا یا اونٹ کا ادا کرنا، یہ کرے گی. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپنے وطن بھی جا سکتی ہے. اگر فلائٹ جا رہی ہے اپنے وطن چلی جائے اور واپس جب اس کی پاکی کی حالت آ جائے تو واپس آ جائے فوراً، زیادہ تاخیر نہ کرے، واپس آ جائے اور پھر وہ طواف زیارت کر لے، ٹھیک ہے. لیکن اگر تاخیر اس نے زیادہ کر لی تو پھر بہت زیادہ تاخیر کی وجہ سے وہ کیا کرے گی، اس کے اوپر ایک دم لازم آئے گا. اور جو یہ طواف کرے گی اس حالت میں تو کیا کوئی پروٹیکشن شوہر کی اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا وہ کر سکتی ہے جیسے نہیں؟ حج جس طرح کہ جو حج کے فرائض کی جو شرائط تھیں ان میں سے عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ حج پر جب وہ آئے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم کا ہونا ضروری ہے. البتہ اب یہاں پر سفر میں یہاں پر مکہ پہنچنے کے بعد یہاں تک تو اس کے محرم ہونا ضروری ہے، لیکن اگر طواف کے اندر اگر اس کا مرد نہیں ہے تو وہ اکیلے بھی طواف کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے.